السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہے جمعرات 18 جون 2020 جمعرات 18 جون 2020 آج ہمارا بک ورک ہے۔ بک پر آپ اس طرح سے ڈیٹ مینشن کریں گے 18/6/2020۔ سبق ہے عیدی۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عیدی۔ خاص الفاظ: شین زیر دال شد دال تے دت شدت، الف زیر نون ان تے زوین زا انتظار، تے زبر تر سین ترس، پے رے رے شین شاں نون پریشان، عین واو زوال عوض۔ اس کو اوز نہیں پڑھنا بیٹا، اس کو عوض پڑھنا ہے، عوض۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ محسن شدت سے عید کا انتظار کر رہا تھا۔ محسن شدت سے عید کا انتظار کر رہا تھا۔ رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا۔ رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا۔ رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا۔ واپسی پر وہ چچا اسلم کی دکان پر رک جاتا تھا۔ واپسی پر وہ چچا اسلم کی دکان پر رک جاتا تھا۔ چچا اسلم کی دکان پر ایک خوبصورت چابی سے چلنے والا نیلے رنگ کا ایک جہاز تھا۔ چچا اسلم کی دکان پر ایک خوبصورت چابی سے چلنے والا نیلے رنگ کا ایک جہاز تھا۔ محسن اپنی عیدی سے وہ جہاز خریدنا چاہتا تھا۔ آخر عید کا دن آ ہی گیا۔ محسن عید کی نماز پڑھی۔ ابو نے محسن کو 200 روپے عیدی۔ یہی پیج دوبارہ پڑھتے ہیں ایک بار۔ محسن شدت سے عید کا انتظار کر رہا تھا۔ رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا۔ واپسی پر وہ چچا اسلم کی دکان پر رک جاتا تھا۔ چچا اسلم کی دکان پر ایک خوبصورت چابی سے چلنے والا نیلے رنگ کا ایک جہاز تھا۔ محسن اپنی عیدی سے وہ جہاز خریدنا چاہتا تھا۔ آخر عید کا دن آ ہی گیا۔ محسن نے عید کی نماز پڑھی۔ ابو نے محسن کو 200 روپے عیدی دی۔ وہ خوش ہو کر فوراً چچا اسلم کی دکان پر جا پہنچا۔ چچا اسلم جانتے تھے کہ محسن نیلا جہاز خریدنے آیا ہے،
انہوں نے مسکرا کر کھلونا کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اس وقت سکینہ خالہ چچا اسلم کی دکان سے سودا خرید رہی تھی۔ چچا اسلم نے ان سے سودے کے عوض 400 روپے مانگے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کچھ سامان واپس کر دیا۔ محسن یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو خالہ سکینہ پر ترس آیا۔ اس نے اپنی عیدی سے سکینہ خالہ کا خرچ ادا کر دیا۔ یوں محسن جہاز کے بغیر گھر آ گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ شام ہوئی تو گھر کی گھنٹی بجی۔ محسن نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چچا اسلم کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی نیلا جہاز تھا جو محسن خریدنا چاہتا تھا۔ چچا اسلم مسکرا کر بولے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے لیسن پڑھا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہوں اور کسی اور کے پاس پیسے نہ ہوں، ہم اپنے کھلونے والے پیسے بھی اس کو دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ محسن کھلونا خریدنے گیا تھا، خالہ سکینہ کی اس نے مدد کی، اپنے کھلونا واپس کر دیا اس نے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ہمیشہ۔ نیکسٹ پیج پر ہے، پڑھیں۔ شدت، انتظار، ترس، پریشان، عوض، عید، رمضان، عیدی، دکان، کھلونا، سودا، گھنٹی، دروازہ، نیلا۔ مختصر جواب لکھیں، یہ سوال جواب ہیں۔ یہ ان کے سامنے آپ نے لکھنا ہے اون این بی، مطلب اون نوٹ بک۔ سوال کے جواب اون نوٹ بک ہوں گے۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو بلند آواز سے پڑھیں۔ جن میں چھوٹی اے آتی ہے اس کے گرد دائرہ بنائیں۔ ایک آسان سی آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں بیٹا۔ اس میں بھی یہ ہے، عین یہ، دال عید، الف یہ، کاف ایک۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس میں چھوٹی ہے کس میں بڑی یہ ہے؟ تو آپ کو ایک آسان سی اگزامپل دیتی ہوں۔ جس لفظ کو پڑھنے میں ای کی آواز آئے اس میں چھوٹی اے استعمال ہوتی ہے، اور جس لفظ کو پڑھنے میں اے کی آواز آئے، اے لیٹر اے کی آواز آئے، اس میں بڑی اے استعمال ہوتی ہے۔ عید، اس میں ای کی آواز ہے، اے بی سی ڈی ای کی آواز ہے تو اس میں چھوٹی ہے۔ ایک، اس میں اے کی آواز ہے، اس میں بڑی ہے، اور ہم نے چھوٹی اے والے لفظ کو سرکل کرنا ہے۔ عید، نیلے، خرید، قیمت، سکینہ، ان سب میں چھوٹی اے استعمال ہوئی ہے۔ ایک، اس میں اے کی آواز ہے۔ پریشان، اس میں بھی اے کی آواز ہے۔ بغیر، اس میں بھی اے کی آواز ہے۔ سیب، اس میں بھی اے کی آواز ہے۔ میری، اس میں بھی اے کی آواز ہے۔ تو ان سب میں بڑی اے استعمال ہوئی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، نمبر 4 پر ہے، جملے بنائیں۔ خوش، شکریہ، پریشان، عیدی، ترس۔ ان 5 لفظوں کے جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے خوش، میں آج بہت خوش ہوں۔ نمبر 2 پر ہے شکریہ، آپ کے تحفے کا شکریہ۔ پریشان،
علی آج پریشان ہے۔ عیدی، ابو نے مجھے عیدی دی۔ ترس، زخمی پرندے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کی تعریف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل کہلاتا ہے۔ اب ہم فاعل اور مفعول کی تعریف پڑھیں گے۔ یاد کریں، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ فعل کا مطلب ہے کام۔ کسی بھی کام، کوئی بھی کام ہو وہ فعل کہلاتا ہے۔ فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل بولتے ہیں۔ مفعول کا مطلب ہے جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے، جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ہی سیمپل دیتی ہوں۔ میں فاعل ہوں، میں کس پہ کام کر رہی ہوں؟ میں بک پڑھا رہی ہوں، تو بک کیا ہوگا؟ بک مفعول ہوگی۔ اور میں کر کیا رہی ہوں؟ پڑھا رہی ہوں۔ میرا پڑھانا کیا ہے؟ فعل۔ مثلاً ابو دفتر جاتے ہیں، اس جملے میں پہلے فاعل، پھر مفعول اور آخر میں فعل آتا ہے۔ لفظ ابو فاعل ہے، لفظ دفتر مفعول ہے، لفظ جاتے فعل ہے۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر ہے نیچے دیے گئے جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ خانوں میں لکھیے۔ پہلے ہم فاعل لکھ لیتے ہیں۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ کام کون کر رہا ہے؟ ان میں عمر، آمنہ، عدنان، استاد، سبق۔ عمر نظم پڑھتا ہے، آمنہ گڑیا سے کھیلتی ہے، عدنان چائے پیتا ہے، استاد سبق پڑھاتے ہیں، خرگوش گاجر کھاتا ہے۔ کام کون کر رہا ہے؟ عمر، آمنہ، عدنان، استاد، خرگوش، یہ سب فاعل ہیں۔ کس پر کام ہو رہا ہے؟ نظم، گڑیا، چائے، سبق، گاجر، یہ سب مفعول ہیں۔ اور کام کیا ہے؟ پڑھنا، کھیلنا، پینا، پڑھانا، کھانا، یہ سب کام ہیں، یہ سب فعل ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے واحد جمع 11 تا 15۔ ہوم ورک ہے واحد جمع 11 تا 15۔ بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں نے بک فل کرنی ہے۔